حدیث کی برکات اللہ پاک آپ کو روئے زمین پر ہر شناخوان مصطفیٰ کو عطا فرمائے، چاہے وہ نعت کو سن رہا ہے یا نعت کو پڑھ رہا ہے، سننے والے کا بھی وہی حکم ہے اور پڑھنے والے کا بھی وہی حکم ہے، صرف دل میں محبت رسول اور عشق رسول ہونا چاہیے۔ جی میں یہاں ایک ایڈ کروں گا آپ کی اجازت سے کہ چاہے وہ بس اہل محبت ہے، جی جسے ہم اہل محبت کہتے ہیں، جسے ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، جتنے بھی ہیں سب نعت خواں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر جو نعت خواں نہیں ہے وہ اہل محبت ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ خوش الحانی ایک فضل جدا گانا ہے جو کسی کو ملتا ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن نعت خواں ہونے میں ہم سب برابر ہیں، سب ایک ہیں۔ تو جو دعا ہے اللہ ان کے لیے، میرے لیے، ہر اہل محبت کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ویس بھائی، نعت کے اس سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نغمہ، یہ جو عشق اور سوز میں گم ہو کر آپ اس نعت کو پوری دنیا کے سامنے سناتے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ نعت کا سفر آپ کو دنیا کے کن کن ممالک میں اور کہاں کہاں اور کتنے ممالک میں لے کر گیا؟ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ کیا بات ہے۔ مجھے تو واللہ اب یاد بھی نہیں رہا میرے بھائی کہ میں کتنے ملک گھوم چکا، دیکھ چکا، لیکن اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، بڑا شکر ادا کرتا ہوں سبحان کہ میں جہاں بھی گیا میں نعت خوانی کے لیے گیا۔ اللہ۔ اور میرے زندگی کے اندر کئی ایسے ممالک بھی زیر سفر آئے کہ جہاں جا کر میں نے صرف نعت خوانی کی، وہاں کی رنگینہ نہیں دیکھی، الحمدللہ۔ موریشیس بڑا خوبصورت کہتے ہیں، بڑا خوبصورت ہے، میں 2 بار گیا ہوں، لیکن 2 بار جانے کے باوجود میں نے صرف نعت خوانی کی اور نعت خوانی کر کے سیدھا آ گیا۔ بہت زیادہ گیا تو میں نے کہا یہاں کوئی مزار ہے تو مجھے بتائے، کہا علامہ خوشتر صدیقی صاحب کا مزار یہاں پہ ہے۔ میں مجھے وہاں گیا، کوئی نہیں تھا، ظہر کا وقت تھا، میں نے وہاں جا کے اکیلے کھڑے ہو کر نعت پڑھی اور وہاں سلام پڑھا، دعا کی، ان سے توجہ لی اور چلا آیا۔ تو الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے سفر جتنے بھی ہوئے وہ نعت خوانی کے حوالے سے ہوئے، بہت سفر ہوئے اور مجھے اب یاد بھی نہیں رہے کون کون سی جگہ۔ بلکہ میں اگر یہ ذکر کروں کہ پاکستان کا ذکر کروں، میں پاکستان میں رہتے ہوئے میں پاکستان کے ایسے ایسے شہروں میں، ایسے ایسے گاؤں میں، ایسے چک میں گیا کہ کبھی خواب میں تصور ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی جگہ ہے۔ کئی جگہ جا کے ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان ہے کہ نہیں۔ اللہ۔ اور مجھے موریشیس سے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں ناظرین کو شیئر کروں گا۔ موریشیس میں تھا میں، اور ایک جگہ نعت خوانی تھی کسی ہال میں، بہت بڑے ہال میں نعت خوانی تھی۔ تو میں وہ منتظمین محفل کی اصرار پر کہ آپ ذرا آ کے دیکھ لیں کیسا ماحول ہے، کیا ہے، میں دیکھنے گیا، وقت عصر تھا غالباً۔ تو عصر وقت ہوا تو میں نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے، قریب کی مسجد، مسجد تو بہت ہے، نہیں مسجد تو بہت ہے لیکن مجھے مسجد چاہیے اپنی، مجھے کوئی اپنی مسجد ہو تو لے جائیں آپ۔ ہم اس گلیوں کے اندر ایک ویرانہ سا ایک گاؤں ٹائپ کا بالکل علاقہ تھا، ولیج ٹائپ کا، ہم گھومتے گھومتے نکلے۔ آپ یقین جانی جب میں نے مسجد دیکھی، اس مسجد کا نام میں نے پڑھا تو میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس مسجد کا نام تھا جامع مسجد امام احمد رضا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے وہی ایک شعر میرا گونج اٹھا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، انجان علاقہ لیکن نام رضا۔ تو میں جھوم جھوم کے نماز پڑھی ہوں، اپنی مسجد ہے الحمدللہ۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ جب ویس بھائی اب کا ایک حصہ گزر گیا نبی پاک کی نعت خوانی کرتے ہوئے، اپنی زندگی کا وہ لمحہ بتائیں کہ کس آپ نعت پڑھ رہے ہیں اور آج تک اس کیفیت کو نہ بولے ہو۔ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، کوئی خاص وقت۔ یہ بڑا مشکل سوال کیا آپ نے، میں اس سوال کو، اب یہ بات تو طے ہے کہ کسی بھی کیفیت کو آپ الفاظ کا جامع نہیں بنا سکتے۔ کئی بار الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، تحدید سے نعمت کی تو عرض کرتا ہوں کہ میں کیا، کوئی بندہ ہو اگر وہ اس تصور میں ڈوب کر نعت پڑھے کہ جس کی نعت پڑھ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں اللہ اور ان کو سنا رہا ہوں، اور کوئی مقصد نہ ہو اللہ، تو ظاہر ہے وہ کیفیات بنتی ہیں۔ کوئی شک۔ کئی محفلیں ایسی ہوئی ہیں جو میرے خیال میں یوٹیوب پہ مل جائیں گی، جس کی ویڈیوز، جس کے اندر مجھے اپنا ہوش ہی نہیں رہے اور میں روتے روتے پڑھ رہا ہوں، بالکل زارو قطار رو رہا ہوں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، پتہ ہی نہیں، اطراف سے بے خبر ہو جاتا ہوں۔ ایسے ہوتا ہے، الحمدللہ ہوتا ہے، اور یہاں نہ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اگر حضور کے ذکر میں یہ کیفیت نہ ہو تو کہاں ہوگی؟ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ بس یہ کہ بندہ جب بھی نعت خوانی کرے تو
مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں حضور ہی کی نعت خوانی کر رہا ہوں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اس مقصد سے پڑھے اور جو پڑھ رہا ہے وہ سمجھ لے. جسے الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ کہ میری یہ عادت ہے, بہت پیاری عادت ہے. میں کہتا ہوں کہ میں اعلیٰ حضرت کے کلام بڑے پڑھتا ہوں سبحان اور مجھے مشہوری بھی الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے کلام کے حوالے سے ملی ہے. لوگ مجھے جانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتا ہے تو یہ پڑھتا ہے. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. صدارتی ایوارڈ, وزیر اعظم ایوارڈ, یہ سب اپنی جگہ پر ہے, کوئی حیثیت نہیں رکھتے. بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت رہا, انہوں نے مجھ سے پیار کیا, کئی بزرگوں نے میرے ماتھے چومے, بہت یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. تو اعلیٰ حضرت کا کلام سے میں پڑھتا ہوں اور تھوڑا بہت علماء کی صحبت میں بیٹھ کے جو ہے وہ سمجھنے کی اعلیٰ حضرت کا کلام کو پڑھنا تو اور سمجھنا یہ بھی ایک بہت بڑا, چاہے ایک بندہ جب پڑھ رہا ہے اس کو معلوم ہے کیا پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی پڑھنے کا ہی بالکل بتا دے گا کہ کیا پڑھ رہا ہے. تو ایک ڈوب جانا, محو ہو جانا, اس کے اندر انوالو ہو جانا نعت خوانی کے اندر, تو وہ کیفیت آتی ہیں. اور آپ کے سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا کہ کون کون سی میں بھول گیا, کون سی نہیں بھولا. ساتھ میں نا سمجھاتے ہیں, جب سمجھا کر یہ وہ شعر پڑھتے ہیں نا, ویسے تو پہلے بھی ہم سنتے رہے مگر جیسے یہ سمجھاتے ہیں نا پھر وہ بیٹھ جاتا ہے. کیا بات ہے, وہ کیفیت. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ انکل میں سوغات بول رہی ہوں, اویس انکل کے مرشد نگر بہاولپور پاکستان سے. ماشاءاللہ. میں نے اویس انکل سے بات کرنی ہے. جی بیٹا فرمائیے. السلام علیکم اویس انکل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جی بیٹا. انکل آپ کا کیا حال ہے؟ بہت اچھا ہوں الحمدللہ. انکل اتنی زیادہ خوشی ہو رہی, اتنی کہ بس ہم دونوں بہنوں کی کال مل گئی ہے, اور وہ بھی اتنی مشکلوں سے ملی ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ہم صبح کائنات دوسری سوغات. یہ دونوں بہنیں اور ان کی محبت دیکھیں کہ ان کی کال مل جاتی ہے. میں کسی بھی چینل پہ بیٹھا ہوں, ویسے مسئلہ بھائی کسی بھی چینل پہ بیٹھا ہوں, کسی بھی وہاں کی کال مل جاتی ہے. پتہ نہیں ان کے پاس ایسا کون سا طریقہ ہے. انکل میں بتاتی ہوں نا, ہم درود شریف پڑھ کے کال ملاتے ہیں نا, اسی لیے تو ملتی ہے. اچھا پھر تو بات پکی ہے, ملنی ہے. انکل سچی بات ہے, یہ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے. اور انکل میں نے آپ نے کائنات کو کہا کہ وہ آپ کی نمبر 1 فین ہے. انکل میں بھی تو آپ کے نمبر 1 فین ہوں, مجھے بھی تو نمبر 1, آپ بھی نمبر 1 اے, نمبر 1 بی. ٹھیک ہے, آپ A1 گریڈ میں ماشاءاللہ. اچھا انکل نہیں میں اچھا انکل وہ نا میں نے آپ سے کلام کی فرمائش کرنی ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا, اور یا پھر یہ سنا دیجیے گا رش کے کمر ہو رنگے رخے آفتاب ہوں. یہ سنا دیجیے گا پلیز. اس میں چاہوں گا اویس بھائی کہ 2-3 دفعہ گفتگو کے دوران